وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حمد و تعریف، تحمید و تقدیس، کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو ہم سب کے مالک و معبود، مشکل کشا و حاجت روا ہے، جس کی قدرت کے نظارے بے شمار ہیں۔ یہ بچھی ہوئی زمین، یہ تنی ہوئی چادر، یہ چنے ہوئے ستارے، یہ چمکتا چاند، یہ دمکتا سورج، یہ بدلتے موسم، یہ گڑے ہوئے پہاڑ، یہ بہتے دریا، یہ ٹھاٹھے مارتے سمندر، یہ کھیتوں کھلیان، چمنستان، چرندوں پرندوں حیوان، جن انسان، کل جہان اللہ کی وحدت اور اللہ کی عظمت کا واضح ثبوت اور اعلان ہے۔ درود و سلام امام کائنات، نبی محترم، رسول معظم، کونین کے تاجدار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سالار، رہبروں کے رہنما، کائنات کے مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، جنہیں اللہ احکم الحاکمین نے کائنات کی تمام مخلوق سے بلند شان بخشی ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ احکم الحاکمین نے اس قدر اعزازات سے نوازا ہے کہ انسان اگر ان کا اپنی زندگی بھر احاطہ کرنے کی کوشش کرے تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس کائنات کو اپنی منشا سے تخلیق فرمایا، اور پھر مالک کائنات نے مخلوقیں بسائیں جن کے عدد و اقسام کو گننا اور شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے اس کائنات کے اندر 3 قسم کی مخلوق کو بہت نمایاں کیا، جنوں کو، ملائکہ کو اور انسانوں کو، اور پھر ان تینوں میں سے سب سے زیادہ جس کو نمایاں فرمایا وہ انسان ہے،
کیونکہ مالک کائنات نے انسان کو ان دونوں مخلوقوں سے زیادہ اہمیت دے کر کے، قیادت کی صلاحیت دے کر کے اوپن کیا، اور پھر مالک کائنات نے اس دنیا کی انسانیت کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ایک بہت بڑی جماعت کا چناؤ کیا۔ وہ جماعت انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کی جماعت ہے، جس کو اللہ رب العزت نے کائنات کی ساری مخلوق سے بڑھ کر کے اعزاز بخشا۔ تمام پیغمبر، تمام نبی اور رسول اللہ کی مخلوق سے بڑھ کر کے عظمت کے حامل ہیں، عزت کے لائق ہیں۔ پھر رب ذوالجلال نے ان انبیاء کی جماعت میں سے ایک سرور و سردار، انبیاء کا تاجدار، پیغمبروں کا سالار اور پوری کائنات کی رہنمائی کے لیے چناؤ کیا، تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا۔ یہ ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی اور مقام اور مرتبہ، کہ رب ذوالجلال نے انبیاء علیہ السلام کو، نبیوں اور رسولوں کو، تمام پیغمبروں کو، جن کا چناؤ کر کے ساری مخلوق سے بڑھ کر کے انہیں عزت و شرف بخشا ہے، ان تمام انبیاء علیہ السلام کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں کھڑا کر کے، اور رب ذوالجلال نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سرور و سردار بنایا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اعزازات بخشے ہیں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں چند کا تذکرہ کروں گا۔ ایک اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے پوری کائنات کی انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، جنت کی خوشخبری سنانے والا، جہنم کے ہولناک عذابوں سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور ساری کائنات کی ساری انسانیت کے لیے میں نے تجھے منتخب کر کے اس ذمہ داری کے ساتھ آپ کو اہل زمین کی طرف جو ہے مبعوث کیا ہے۔ پھر آپ کا دوسرا اعزاز، خالق کائنات نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ خالق کائنات کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر اس زمین و آسمان کو اوراق بنایا جائے، اس زمین پہ پیدا ہونے والے درختوں کو قلم بنایا جائے، سمندروں کو روشنی بنا کر کے مالک کائنات کے احسانات کو اور انعامات کو اور اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دیا جائے، تو لکھنے والے لکھ لکھ کر کے تھک جائیں، اور یہ سمندر خشک ہو جائیں، یہ کلمے گھس جائیں، یہ زمین و آسمان بھر جائے، اللہ کی نعمتوں کا احاطہ کرنا کائنات کی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن مالک کائنات کیا فرما رہے کہ سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا انعام میری طرف سے اہل ایمان پر جو ہوا ہے
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ یہ احسان ہے کہ میں نے تم میں سے تمہاری طرف بلند شان والا، اونچے مقام والا، بلند مرتبت والا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تم پر آیات تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر اللہ نے تکرار کے ساتھ اسی چیز کو پھر ایک اور پیرائے میں بیان کیا کہ وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ انسانیت کے دائرے سے باہر نکل چکی تھی، تمام اخلاقی حدود و قیود کو پھلانگ چکی تھی۔ یہ انسان درندہ بن چکا تھا۔ اللہ کی زمین پر اعلانیہ انسان شرک کر رہا تھا، بدعات کر رہا تھا، رسومات میں ڈوبا ہوا تھا، اور جرائم کے اندر انسانیت لت پت تھی۔ قتل و غارت، راہزنی اور ڈاکہ زنی، زنا اور چوری، بددیانتی، ملاوٹ، تمام معاشرے کی ساری خرابیاں انسانوں کے اندر پیدا ہو چکی تھی، اور رب ذوالجلال کی عظمت اور اس کی وحدت جو ہے انسان بھلا چکے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے، کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اگر عبادات کا تصور تھا تو وہ تماشائی انداز کے اندر تھا، اس کے علاوہ اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کا کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کعبے کا طواف ننگے ہو کے کیا جا رہا تھا، اللہ کی عبادت ناچنا اور کودنا بنا دیا گیا تھا۔ ان ساری خرابیوں کے علاج کے لیے اور ان ساری رسومات کو مٹانے کے لیے اور اس معاشرتی برائیوں کو پیوند خاک کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ تم کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ ان گمراہیوں سے نکالنے کے لیے، ان برائیوں سے ہٹانے کے لیے، ان خرابیوں کا علاج کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پھر ایک اور اعزاز، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ میرے بھائیوں، میں جن جن اعزازات کو گنا رہا ہوں، یہ ہر ایک اعزاز اپنی جگہ پر مکمل ایک عنوان ہے جس پر طویل گفتگو ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس بن کے آئے تو اس کا لیول اور مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے نعمت عظمیٰ قرار دیا ہے تو اس کو کھول کر کے بیان کیا جائے تو بڑی تفصیل مانگتا ہے، اور آپ رحمت للعالمین بن کر کے آئے تو آپ کی زندگی پر نگاہ ڈالی جائے، ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں ایسی ملیں گی جن کو موضوع گفتگو بنا کر کے بندہ کھول کر کے انہیں بیان کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک اور مقام عطا کیا ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، اللہ کی قسم، اس کی گہرائی پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔
کائنات کا رب، رب العالمین، زمین و آسمان کا خالق، پوری کائنات کا مالک، اور سب کو نیچے رکھ کر کے نام محمد کو سب سے بلند کر کے رب فرما کیا رہا ہے، فلا وربک، محمد مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو قابل قدر چیز جو ہوتی ہے اس کا تذکرہ کر کے باقیوں کو اسی میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ میرے مالک کے نزدیک ان زمینوں سے، آسمانوں سے، سورج ستاروں سے، چاند سمندروں سے، جن ملائکہ سے، پوری کائنات کی مخلوق سے بڑھ کر کے عظمت ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے فرمایا، فلا وربک، مجھے محمد تیرے رب ہونے کی قسم ہے۔ یعنی یہ چیزیں کم تر ہیں، میرے محمد کریم ان سب سے بلند تر ہیں۔ اس لیے مالک کائنات نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہونے کی قسم اٹھائی۔ پھر دیکھیے رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ دنیا میں کسی کی جرت ہے میرے آقا کے خلاف زبان درازی کر کر کے دیکھے تو صحیح، میرے رب نے خود جواب دیا ہے، خود اس کا رد کیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے یہ کتاب لا ریب بھی ہے، لا شک بھی ہے، اور قیامت تک محفوظ بھی ہے۔ کائنات کی کوئی قوت نہ اس کتاب کو دنیا سے ناپید کر سکتی ہے اور نہ ہی اس میں تبدیلی کر سکتی ہے، نہ اس کتاب پہ کائنات کی کوئی قوت زوال لا سکتی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کتاب کے بارے میں میرا رب کہتا ہے، نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہی ہمارا ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں کہ اللہ رب العزت قیامت تک میرے نبی کی حرمت کا محافظ ہے۔ میرے نبی کی عزت و توقیر عرش والے رب کے ذمہ ہے۔ کائنات کی کوئی قوت میرے نبی کی توہین کر کر کے اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکے گی۔ میرے بھائیو، ایک شخص نے میرے نبی کی توہین کی اور بڑا پن میں آ کر کے کی، تکبر میں آ کر کے کی۔ وہ کون ہے؟ مکے کا دوسرا بڑا نام، میرے نبی کا خونی رشتہ دار ابو لہب ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کی خرابیوں کو سامنے رکھ کر کے جب اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے عرب کو آواز دی، مکے کے باسیوں کو آواز دی، قبائل کے نام لے کر کے ندا و صدا کو بلند کیا۔ لوگ جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اپنی دعوت سے آگاہ کیا اور اس پکار کے مقصد سے واقف کیا تو ابو لہب نے لمبی زبان کے ساتھ کہا، تبا لک یا محمد۔ تو رب ذوالجلال نے صدیق سے جواب نہیں دلوایا، کسی انسان سے جواب نہیں دلوایا، اور جبرائیل سے جواب نہیں دلوایا،
مالک کائنات نے خود جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ہائے، پھر رب ذوالجلال نے میرے نبی کی شان، کیا شان، ایک اور اعزاز کی بات کرتا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ جاؤ کائنات کے اندر کوئی جگہ تو بتاؤ جہاں میرے آقا کا ذکر موجود نہ ہو، کوئی دنیا کی جگہ ڈھونڈ کے لاؤ جو اس کائنات میں شامل ہے اور اس کائنات کے اندر میرے نبی کا نام اقدس نہ گونجتا ہو۔ رب ذوالجلال نے اپنے بعد جس نام کو رکھا وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا جانا بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ اللہ، میں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر تھوڑا سا تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں۔ عام الفیل تھا، ہاتھیوں والا برس تھا، ابرہہ کی ہلاکت ہو چکی تھی۔ ہاں، کعبے کا تحفظ مالک نے غیب سے کر دیا تھا۔ اس برس میرے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اللہ اللہ، اور وقت کون سا تھا؟ رات کا پچھلا پہر تھا، اور رات کا پچھلا پہر تھا، اور 14ویں کی رات ہوگی کیونکہ سب سے روشن ہوتی ہے؟ نہیں، وہ رات 9 ربیع الاول کی رات تھی۔ اور 9 ربیع الاول میں حکمت کیا تھی؟ اللہ اللہ، رب چاہتا تو دن کی دوپہر میں میرے نبی کا جنم وقوع پذیر ہوتا، سب کو خبر ہوتی، دن کی روشنی میں آپ پیدا ہوئے، نہیں 14ویں کی رات میں پیدا ہوئے، نہیں۔ اور حکمت کیا تھی؟ میں گناہگار جو سمجھا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں کہ جب وی آئی پی آتا ہے تو راستوں سے سب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا وی آئی پی آ رہا تھا، سب سے بڑا وی آئی پی، اور اس سے بڑا وی آئی پی کون ہو سکتا ہے جس کے دروازے پہ جبرائیل آ کر کے دستک دینے کی جرت نہیں کرتا ہے، ادب سے آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، یہ ادب کا مقام ہے، جھومنے کودنے ناچنے کا مقام نہیں ہے، یہ ادب کا مقام ہے۔ یہاں تو اونچا بولنے سے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی اونچا بولے، اللہ کی قسم اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نبی کے سامنے صحابہ کو اونچی آواز سے بولنے سے میرے رب نے منع کر دیا۔ آج بھی قیامت تک یہی جو ہے اصول اور ضابطہ ہے، جب حدیث رسول آئے، کوئی بندہ پیغمبر کی حدیث کے سامنے بولے، بولنے کی جرت کرے، جسارت کرے، کوشش کرے، کسی اور کے قول اور فعل کو پیش کرے، رب کبریا کی کبریائی کی قسم ہے وہ اپنے اعمال برباد کر بیٹھے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ اکبر، 9 ربیع الاول رات کا پچھلا پہر، آخری حصہ، نہ گہری رات ہے، نہ آسمانوں پہ چاند ہے، نہ سورج ہے، کہ سورج کی بھی بڑی بات ہے کہ بلندیوں پہ بیٹھتا ہے، چاند بھی بڑا چمکتا ہے۔ رب نے کہا سارے ہٹ جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے۔ اللہ اللہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے گھر پیدا ہوئے. ام ایمن کہتی ہے اس گھر کی حالت بڑی کمزور تھی. بہت کمزور حالت تھی. ایک بوڑھا اس گھر کا سربراہ تھا. میں اس گھر کی خادمہ تھی اور ام ایمن کے علاوہ آمنہ اس گھر کی بیوہ تھی. 22 سالہ جوان رانا آمنہ کے سر کا تاج اس دنیا سے جا چکا تھا اور تاجدار کائنات اس گھر میں تشریف لا رہا تھا. کہا چاند آسمانوں پر نہیں تھا، رات کا اندھیرا تھا، لیکن جب رخ زیبا کا ظہور ہوا، اس رخ زیبا کی زیبائی کے ساتھ، زینت کے ساتھ، حسن و جمال کے ساتھ رب ذوالجلال نے آمنہ کے گھر کو روشن کر دیا تھا. کہا روشنی صرف اس جھونپڑے تک نہیں رکی، کہا پھر پھیلتی چلی گئی. میں نے چاروں طرف اپنی نگاہ کو دوڑایا، جہاں تک میری نگاہ جا سکتی تھی وہاں تک گئی، تھک ہار کے پلٹ گئی، لیکن یہ روشنی بڑھتی چلی گئی. ہاں میرا نبی آیا تھا، اندھیروں کو روشنی میں بدلنے کے لیے آیا تھا. ام ایمن کی گود میں ڈال کر کے آمنہ کہتی ہے عبد المطلب کی جھولی میں ڈال دو. جوان بیٹے کی موت پر بڑا غم ہے، پوتے کو دیکھ کے کم ہو جائے گا. بھائیو، میں اپنے آقا کے تذکرے کا متحمل نہیں ہوں، میں اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہوں. عبد المطلب نے ام ایمن سے لے کر کے اپنے ہاتھوں پہ لیا. لینے کے بعد ہاتھوں کو اوپر کیا، سر کو ذرا جھکا بھی دیا ہے. میرے نبی کے ماتھا مبارک کو چوم کر کے عبد المطلب کہتا ہے یہ تو میرا محمد ہے، یہ تو میرا محمد ہے. اور کائنات والو، ہم کہتے ہیں ہمارا تو محمد ہے صلی اللہ. اور ہم نے کسی اور کی طرف اللہ کی قسم اپنے آقا کے مقابلے میں دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا ہے. ہم تو اللہ کے فضل سے اللہ کے اس انعام پر اتنے خوش ہیں. ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری اولادیں، ہمارے اثاثے اگر میرے آقا کی حرمت پہ کٹ جائیں، رب کبریا کی کبریائی کی قسم ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی اعزاز نہیں ہے. لیکن باتوں سے بات نہیں بنے گی، باتوں سے بات نہیں بنے گی. انداز وہی ہوگا جو رب نے پسند کیا، میرے نبی نے تصدیق کی، صحابہ نے پیش کیا. اس سے ادھر ادھر ہو کر کے کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو میرے عزیز بھائیوں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں ماں کی گود میں. اور تذکرہ بڑے لوگ کرتے ہیں، اہل حدیثوں سے سنو اپنے آقا کا تذکرہ اللہ کے فضل سے. ہاں، آمینہ نے بھی وہی انداز اپنایا. اللہ اللہ، ہر دل میں محبت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس نے بھی اپنے سر کو جھکایا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، ہونٹوں کے قریب کر کے جناب محمد کریم کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے ماں کہتی ہے یہ تو میرا احمد ہے. محمد کا کیا معنی ہے؟
محمد کا معنی ہے جس کی سب تعریف کرے. ہاں میں نے اللہ کی قسم پڑھنے کی کوشش کی، سروجنی نائیڈو کو پڑھا، جارج سیل کو پڑھا، ذیل سنگھ کو پڑھا، مہاتما گاندھی کو پڑھا، زمانے کے ابو جہلوں کو پڑھا. رب کبریا کی کبریائی کی قسم ہے، رب نے اپنی قدرت سے اپنے محبوب کی تعریف کے کلمات ہر زبان سے نکلوائے ہیں. میرے آقا کی صرف تعریف کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. آپ کی اطاعت لازم ہے، اطاعت کے بعد اتباع جو ہے وہ اس سے آگے اگلا قدم ہے. اطاعت کیا ہے؟ تمام امور میں نبی کی سنت پہ چلنا. اور اتباع کیا ہے؟ کہ جس طرح پیغمبر نے جو انداز اختیار کیا اسی انداز کو اختیار کر لینا، یہ اتباع کہلاتا ہے. اللہ اللہ، اس معاملہ میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے. اللہ اللہ، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آپ کی گھڑی نے بھی جو ہے نا مجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. کہ میں پھر اگلا بھی تذکرہ صرف مختصر کر دوں کہ صدیق اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے مطیع ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لشکر روانہ کیا اپنی زندگی کا، حضرت اسامہ بن زید کو اس کا سالار مقرر کیا. لوگوں نے کچھ بات کہی، آپ نے لوگوں کو جمع کر کے کہا، لوگوں میں نے اس کے باپ کو بھی سالار مقرر کیا تھا، تم نے بات کی تھی وہ بھی قیادت کے لائق تھا، اور میں نے آج اسامہ کو مقرر کیا ہے. اگر کسی نے بات کی ہے تو اس وقت اسامہ اس لشکر میں سب سے بڑھ کر کے قیادت کے لائق ہے. وقت گزر گیا، حضرت اسامہ کا لشکر روانہ ہو گیا. چند کلومیٹر کے فاصلے پہ پہنچا تو روک دیا گیا کہ آقا علیہ السلام کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی، بہت زیادہ ناساز ہے. تو اب کیا ہوگا؟ لشکر رکا ہوا ہے، حالات ہر پل یعنی سنجیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک ہفتے کی مدت کے اندر اندر میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے مصلی پہ بھی کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھتے. ابو بکر صدیق کو کہا جا رہا ہے لوگوں کو نماز پڑھا دو. یہاں تک کہ 12 ربیع الاول کی صبح ہوتی ہے. میرے نبی کی طبیعت میں افاقہ محسوس ہوتا ہے. صدیق آقا کے آگے ملتمس ہے، آقا کئی دن گھر نہیں گیا، اگر طبیعت میں بہتری محسوس کرتے ہو تو کچھ دیر کے لیے گھر چلا جاؤ. آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی، آپ تشریف لے گئے. اللہ اللہ، صدیق اپنے گھر موجود ہے تو خبر پہنچ گئی کہ کائنات کے سردار اس زمین سے کوچ کر گئے ہیں. صحابہ کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے. عمر جذبات سے مغلوب ہو گئے، حالات عجیب و غریب ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صدیق اکبر آئے، عمر کو بیٹھنے کا کہا، عمر نے سنا ہی نہیں. پھر صدیق نے خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر قرآن کی آیت پڑھی. عمر کے ہاتھ سے تلوار گری. پھر جو ہوا سو ہوا. وقت گزرا، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
قبر مبارک بنائی گئی، پھر قبر مبارک کے اندر پیغمبر کو رکھا گیا، پھر اس قبر پہ مٹی دی گئی۔ صحابہ پلٹ کے آئے تو فاطمہ زہرا گویا ہوئی، کہا میرے بابا کے پروانوں، تم نے اپنے من کو کیسے منا لیا تھا جب میرے بابا کے جو ہے چہرے پر تم مٹی دے رہے تھے؟ تم نے اپنے آپ کو کیسے راضی کر لیا؟ بھائیو، یہ وقت بھی گزر گیا، اب لشکر روانہ کرنے کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا لشکر کو روک دیا جائے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، مانعین زکوٰۃ نے سر اٹھا لیا ہے، مدعیان نبوت جو ہیں وہ بہت بڑے فتنے بپا کر رہے ہیں، لہذا اب ہمیں اس فیصلے کو تبدیل کر لینا چاہیے۔ آئیے میں عرض کر دوں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما کو سب سے زیادہ سمجھنے والا تھا تو ابو بکر صدیق تھا۔ حضرت صدیق اکبر تک بات پہنچی۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر آپ اس لشکر کو، اس جیش کو اب روانہ نہ کریں۔ فرمایا لوگو تم سارے میرا ساتھ چھوڑ جاؤ، اگر صدیق تنہا بھی رہ جائے اور پرندے میرے جسم کو نوچ کے کھانے لگیں، مجھے اس مقصد میں شہید کر دیا جائے، تب بھی صدیق محمد کے فیصلے کو بدل سکتا نہیں بدل سکتا۔ اللہ اللہ، لوگوں نے کہا صدیق کی استقامت کے آگے اب بات کرنا بے فائدہ ہے۔ اگلی بات کہی، کہا لشکر کو ضرور روانہ کیجئے لیکن امیر کو تبدیل کر دیجئے۔ کہا لوگو تم امیر کی تبدیلی کی بات کرتے ہو؟ صدیق سر تو کٹوا سکتا ہے، جس کو میرا محبوب کائنات کا سردار، نبیوں کا سالار امیر مقرر کرے، صدیق کون ہوتا ہے اس کو تبدیل کرنے والا؟ اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور جمعے کا وقت مختصر نہ ہوتا، میں چند مثالیں پیش کرتا۔ ہائے، پھر کیا ہوا؟ اسامہ بن زید کو ابو بکر صدیق نے گھوڑے پہ بٹھایا ہے، اور دیکھنا ذرا منظر دیکھنا، صدیق ان کی رکاب تھام کر کے چل رہا ہے، اسامہ نے گھوڑے کو روک لیا، کہا چچا آپ سوار ہو جائیں یا مجھے اترنے دیں؟ کہا اسامہ نہ میں سوار ہوں گا نہ تجھے اترنے کی اجازت دوں گا، مجھے تو اپنے آقا سے اتنا انس ہے، میں تو اس دن کی تلاش میں تھا کہ ربا وہ دن کب آئے گا کہ میں اس طرح کی اتباع کروں گا کہ میرے آقا نے معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا تھا وہ گھوڑے پہ سوار تھے اور میرے آقا ساتھ چل کر کے ہدایت دے رہے تھے۔ آج میں نبی کی اتباع کرتے ہوئے اسامہ نہ تجھے اترنے دوں گا نہ خود سوار ہوں گا، تو سوار رہے گا، صدیق پیدل چلے گا۔ اب میں اس عمل کو قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے پیش کروں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اصل بات اتباع کی ہے، اطاعت کی ہے۔ اگر اطاعت نہیں تو کچھ نہیں، اگر محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ اکیلی اطاعت بھی کام کی نہیں، اکیلی محبت بھی کسی کام کی نہیں۔ صرف محبت سے کام چلتا تو پھر ابو طالب کا کام بگڑتا نہ، اگر صرف اطاعت سے کام چلتا تو پھر عبداللہ بن ابی پہ عرش کی طرف سے لعنتیں نہ برستی۔ اطاعت بھی ضروری ہے، محبت بھی ضروری ہے، محبت کے بغیر اطاعت نہیں ہے، اطاعت کے بغیر اتباع نہیں ہے۔ اطاعت بھی کی ہے، محبت بھی کی ہے، اطاعت بھی کی ہے اور محبت
بھی کی ہے، اتباع بھی کی ہے۔ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، طلحہ نے، زبیر نے، سعد نے، سعید نے، صہیب نے، خبیب نے، مہاجر نے، انصار نے، 1,44,000 کموں پہ صحابہ نے، اور کن کاموں میں؟ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، سفر میں، حضر میں، سلام میں، کلام میں، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، خشکی میں، تری میں، تنگی میں، خوشحالی میں، صحت میں، بیماری میں، امن میں، جنگ میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، امیری میں، فقیری میں اطاعت کی ہے۔ صحابہ کی جماعت نے جو چاہتا ہے مجھے عزت ملے وہی راستہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہاں، صحابہ کے طرز کو ترک کر کے جس طرح کا بھی طرز اختیار کرے اس کے آگے جہنم ہے۔ جنت ملتی ہے تو محمد کریم کی اطاعت میں ملتی ہے، لیکن صحابہ کے طرز زندگی پر چل کر کے ملتی ہے، اس کے بغیر منزل نہیں مل سکتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔